سورہ فصیلت کی آیت نمبر 50 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَئِن، اور یقیناً اگر اذقناہ، ہم اسے چکھائیں رحمتا منا، اپنی طرف سے رحمت، اس کی بات ذرا اونچی کرو، من بعد، اس کے بعد، ضراء، تکلیف، مست ہو، جو اسے پہنچی، لا یقولن، تو یقیناً وہ کہتا ہے، ھذا لی، یہ تو میرے لیے ہے، وما اظن، اور نہیں میں گمان کرتا، الساعۃ، قیامت کو، قائمۃً، قائم ہونے والی، وَلَئِن رُجِعْتُ، اور یقیناً اگر میں لوٹایا گیا، اِلی ربی، اپنے رب کی طرف، اِنَّ لی، تو بلا شبہ میرے لیے، عندہ، اس کے پاس، للحسنى، یقیناً بھلائی ہی ہوگی، فَلَنُنَبِّئَنَّ، پھر ضرور بالضرور ہم خبر دیں گے، الذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بما عملوا، ساتھ اس کے جو انہوں نے عمل کیے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور ضرور بالضرور ہم چکھائیں گے ان کو، من عذاب غلیظ، سخت ترین عذاب۔ احباب گرامی، اللہ رب العالمین نے انسانی فطرت کی ان باریکیوں کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے جن کی طرف عموماً انسان توجہ نہیں دیتا، مگر حقیقت میں یہ وہ باتیں اور وہ عادات ہیں جو انسان کو دنیاوی طور پر سخت جھگڑالو، بخیل، سرکش اور اللہ رب العالمین کا باغی بناتی ہیں، اور قیامت کے دن اس انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایسا غضب اترے گا کہ جس کی وجہ سے یہ کہے گا کہ ہائے کاش میں مٹی ہوتا۔ اس لیے غور کرنا چاہیے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنی طبیعت کو ایسا نہ بنائے جس کی وجہ سے وہ ان عادات کے اندر نظر آئے کہ وہ ایسا ہے۔ یاد رکھیں کہ انسان کی کوئی بھی عادت اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے اور اخلاق کے خلاف ہے تو اس عادت کو چھوڑنا ہے، نہ کہ یہ کہنا ہے کہ میری تو عادت ہی ایسی ہے، میں تو ایک لمبے عرصے سے ایسا کرتا چلا آ رہا ہوں، فلاں چیز سے مجھے ویسے ہی نفرت ہے، میں فلاں بندے سے ملنا پسند نہیں کرتا، یا میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ اللہ کو یہ میں والا لفظ پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو اپنے سامنے اپنے لیے جھکا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ اللہ کے سامنے جھکے تو ہوتے ہیں مگر وہ اللہ کے لیے نہیں جھک رہے ہوتے، وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے یا عادتاً وہ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں احساس نہیں ہوتا، نہ وہ اس درجے تک پہنچ پاتے ہیں کہ اللہ کے سامنے میں جھکا ہوں تو عملی طور پر کیسے جھکنا ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین حضرت انسان کی ایک عادت کا ذکر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کے منہ سے میں ہی نکل رہی ہے۔ 3 باتیں اس نے کہی ہیں جو اللہ رب العالمین کے ہاں شدید ترین غصے والی ہیں، شدید ترین ناراضگی والی ہیں۔ پچھلی ملاقات میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ انسان اپنے لیے بھلائی کی تگودو کرتا ہوا، خیر مانگتا ہوا، منصوبہ بندی کرتا ہوا تھکتا نہیں ہے۔ اس کو یہ کہا جائے کہ تم نے دن رات ایک کرنا ہے،
اور تم نے اپنے لیے پیسہ کمانا ہے، یہ دن رات ایک کرے گا، یہ خون پسینے کی کمائی لے کر آئے گا۔ ایون کہ حکومت نے باؤنڈ کر دیا کہ 8 بجے تک آپ نے دکانیں کھول کر رکھنی ہیں، لیکن انسان کی فطرت ہے، یہ شٹر پھینک کر لگا رہتا ہے، گھنٹوں لگا رہتا ہے، آدھی آدھی رات گزار دیتا ہے کہ گاہک آئے گا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، وہ اس کے لیے حریص رہتا ہی رہتا ہے، اسے لالچ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر لوں۔ اللہ ہمیں ایسے لالچ سے محفوظ فرمائے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر تھوڑی سی مصیبت پہنچ جائے، مصیبت کا بہت تھوڑا سا حصہ اس کو کھے کے گزر جائے، اس کے قریب سے اس کو صرف ٹچ کر جائے، وَإِن مَسَّهُ، صرف ٹچ ہو جائے اس کو، تو انتہائی نا امید ہو جاتا ہے، اور یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اللہ نے اتنا عطا کیا، اب ہلکی سی مصیبت آئی ہے تو فوراً نا امیدی اس کے چہرے کے اوپر، اس کے دل کے اندر گندے گندے خیالات اور ناجائز کی ہرس اور دوسری طرف بڑھنا، یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، پہلے تو یہ تھا کہ اس کو تھوڑی سی مصیبت پہنچی تھی، اب مصیبت کے بعد وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، ہم اپنی طرف سے تھوڑی سی رحمت اس تک پہنچا دیں۔ یہاں اذقناہ کا جو لفظ ہے وہ ادنا سی رحمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ معمولی سی ہم کوئی رحمت اس کو پہنچا دیں، اسے اس مصیبت سے نکال دیں۔ یہ خیال کرتا ہے کہ بس ہاں میرا حق یہی تھا، مجھے یہی چیز ملنی چاہیے تھی، میری محنت، میری صلاحیت، میرے تعلقات اور میرے رابطے، میرے رشتے، میری یاریاں، میری دوستیاں، یہ سب کچھ اسی لیے تو میں نے بنا کر رکھا ہے۔ میں نے لوگوں کو گھر میں بلا بلا کر کھانے کیوں کھلائے ہیں، میں نے پارٹیز کیوں رکھی ہیں، اس لیے کہ کل کو تلک میرے کام آ جائے، کوئی انلیگل کام کرنا ہو، کوئی ناجائز کام ہو، کوئی کام ہو نہ رہا ہو، میں ایک فون کروں اور میرا کام ہو جائے۔ کہتا ہے لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، یہ تو میرے لیے تھا، یہ تو میرا بنتا تھا، یہ تو میرا حق ہے۔ یہ پہلی بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے کہ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، یہ نہیں کہتا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے اس نعمت سے مجھے اس نعمت سے سرفراز کیا، اللہ نے مجھے اس شر سے نجات عطا کر دی، وہ یہ نہیں کہتا۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، انسان بڑا تھوڑ دلا ہے، یہ بڑا کنجوس قسم کا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بین ڈالنا شروع کر دیتا ہے، آہو بکا کرتا ہے، مارے گئے اور لٹے گئے اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتا ہے۔ فَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب ہم اس کو کوئی بہتری، کوئی رحمت والا وقت، کوئی خیر اور اس کے اوپر احسانات اس کے اوپر کرتے ہیں تو پھر یہ ہر چیز کو سمیٹ سمیٹ کر اپنے پاس رکھتا ہے، کسی کو دیتا نہیں۔ فرمایا الذین ہم یراؤون ویمنعون الماعون، یہ وہ لوگ ہیں جو دکھلاوے کی عبادتیں کرتے ہیں اور معمولی چیز کی بھی کسی کو دینی پڑ جائے تو ان کا دل تھوڑا ہو جاتا ہے، نہیں دے پاتے، ان کے دل کے اندر اتنی بخیلی اور کنجوسی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسی عادتوں سے محفوظ فرمائے۔ کہا لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، اس کے اوپر کوئی خیر کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے یہ تو میرا بنتا تھا، یہ تو میرے ہی لیے ہے۔ اور فرمایا لَيَقُولَنَّ، ضرور بالضرور، اللہ کی بات میں جھوٹ نہیں ہے، بالکل سچی بات ہے کہ انسان ایسا کہتا ہی کہتا ہے۔ الفاظ کا اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے، رد و بدل ہو سکتا ہے، لیکن ایک سمجھدار انسان جو اس کیفیت کو، اس کیس کو سمجھتا ہے، اگر وہ بھی اپنے منہ سے ایسی بات نکال دے تو یہ سراسر جہالت اور سٹوپڈ ایجوکیٹڈ ہے۔ دوسری طرف اللہ رب العالمین، یہاں پر تو ایک حضرت انسان کی بات ہو رہی ہے، آگے جا کر یہ آہستہ آہستہ موضوع مڑ جائے گا کفر کی طرف۔ کس وجہ سے کہ سورۃ الانعام میں اللہ رب العالمین نے یہی باتیں کی ہیں ایک اور رخ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقوام عالم جو دنیا میں تباہ کر دیے گئے، مختلف قسم کے عذاب ان کے اوپر آئے، ان کا بھی یہی حال تھا۔ کوئی مصیبت آتی تھی اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے تھے، اللہ جیسے ہی مصیبت سے نکالتا تھا فوراً اپنی پرانی ڈگہ پر چل پڑتے اور کہتے یہ تو دنیا کی ریت ہے، مصیبتیں بھی آتی ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، مصیبتوں کا دور گزر گیا، اب خوشیاں آ گئیں،
اللہ فرماتے ہیں وہ خوشیوں کے اندر آئے اور ہم نے ہر نعمت پھر ان کو عطا کر دی، اور جب وہ نعمتوں میں مصروف ہو گئے ہم نے ایک دم سے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا، ہم نے ان کو کوئی مہلت نہیں دی۔ اور یہاں یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ہمیں پہلے ہی خبر دے رہا ہے، لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي۔ اب تباہی کیسے ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا لوگوں کے گروہوں کے گروہ جہنم کے اندر اس زبان کی وجہ سے گرا دیے جائیں گے۔ اب دیکھیے اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے۔ پہلی بات جو اس نے کہی ہاذا لی، یہ تو میرا تھا۔ دوسری بات وہ کہتا ہے وما اظن الساعۃ قائمہ، میں قیامت میں نہیں خیال کرتا، مجھے نہیں لگتا کہ قیامت آئے گی۔ یہ کہنے کی حد تک تو بڑی لائٹ سی بات ہے، مگر اللہ کے ترازو میں اس سے بڑھ کر گندی بات کوئی نہیں۔ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، پہلی بات کو اگر ہم قرآن کے اوپر پیش کریں کہ تو کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ میرا ہے، میرا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مریم میں أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا اطلع الغیب، یہ کافر کہتا ہے، یہ ناشکرا آدمی، اس کے منہ سے یہ بات نکلتی ہے کہ میرے کفر کے باوجود اللہ مجھے مال بھی دے اور اولاد بھی دے۔ کیا اس کو کسی نے غیب کی خبریں دی ہیں کہ ہم اس کو سب کچھ دیں گے؟ یا جو کچھ ہم اس کو دے رہے ہیں کیا یہ ہماری رضامندی کی علامت ہے؟ یہ تو صرف اپنی عقل کے ساتھ جتنا سوچ رہا ہے۔ اور دوسری بات کہتا ہے وما اظن الساعۃ قائمہ، جس قیامت کی دلیل کے لیے اللہ نے پورے قرآن کو اتارا یہ اس کے بارے میں بڑے آرام سے کہہ رہا ہے مجھے نہیں لگتا قائم ہوگی۔ اظن، میں گمان کرتا ہوں اور میرا یقین ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، آنی ہوتی تو اب تک آ چکی ہوتی۔ اور اگر قیامت، وہ کہتا ہے قیامت ہوتی کیا ہے؟ آج کل کے دور میں قیامت کیا سمجھی جاتی ہے؟ بھائی یہ قیامت ہی تو ہے کہ تھوڑا سا وقت مشکل آ جائے، قیامت نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے اوپر میرا کاروبار ڈوب جائے، میری اولاد کو کچھ ہو جائے، اس کو خراش آ جائے، یہ قیامت ہی تو ہے میرے لیے، اس کو قیامت کہتے ہیں، بس اور کچھ قیامت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا بھی رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، تو جس قیامت کو کہتا ہے کہ آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی، نہ ہی وہ قائم ہونے والی ہے، یاد رکھ کیا پتا کہ اس کے قدم بالکل تیرے قریب پہنچ چکے ہوں، تجھے خبر ہی نہ ہو اور تیرا وقت آ چکا ہو۔ اچھا بھلا انسان ہم مل کر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ پیچھے سے ڈہ جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، نہ اس کو پتہ ہوتا ہے۔ وما اظن الساعۃ قائمہ، یہ انسان کی دوسری کفریہ بات ہے جو اللہ رب العالمین کے میزان میں، اس کے ترازو میں انتہائی گندی گنی جاتی ہے اور کفریہ بات ہے۔ وما اظن الساعۃ قائمہ، اور اس کو اگر اور گہرائی سے پڑھیں تو یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اگر کوئی بندہ زبان سے کہے نہ کہے، عمل اس کا ایسا ضرور ہوتا ہے کہ وہ مرنا بھول چکا ہے۔ ہر طرح کی فریب کاری، ہر طرح کی دھوکے بازی اور برے انداز، برے رویے رشتوں کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، اسے نہیں احساس کہ یہ اپنی انا میں، اپنی ہٹ دھرمی میں یہ کس قدر اپنا نقصان کر رہا ہے۔ وما اظن الساعۃ قائمہ، میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ اور تیسری بات وَلَئِن رُجِعْتُ، اور اگر بالفرض قیامت قائم ہو بھی گئی، إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اگر بالفرض قیامت قائم ہو جاتی ہے، چلو مان لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ تکبر کا ایک انداز جو آگے پھر وہ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اگر میں اللہ کی طرف لوٹا بھی دیا گیا، قیامت آ بھی گئی، تو بات یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں جو مجھے اتنا کچھ نوازا ہے، آخرت میں بھی وہ اتنا کچھ ہی دے گا مجھے۔ إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، میرے لیے اس کے پاس بھلائی ہی بھلائی ہے، وہ مجھے کچھ کہے گا نہیں۔ دو باتیں کہہ رہا ہے، ایک بات تو یہ کہہ رہا ہے کہ اول تو قیامت قائم نہیں ہونی، اور اگر ہو بھی گئی، یقین نہیں ہے، اگر ہو گئی تو پھر بھی اللہ پابند ہوگا مجھے دینے کا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مجھے دے رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کو کون پابند کر سکتا ہے، یا اللہ کو کون عاجز کر سکتا ہے؟ ایک بات تو وہ یہ کہہ رہا ہے۔
دوسری بات وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اس لیے تو اللہ دنیا میں دے رہا ہے۔ دو مقام قرآن کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر انسان یہ کہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے اس لیے تو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، آپ نے پڑھا تھا 22ویں پارے میں، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اس بات کی قطعاً دلیل نہیں ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے، یا اللہ کا قرب تمہیں مل چکا ہے، اللہ نے تمہیں بیٹے ہی بیٹے دیے ہیں، اللہ نے مال ہی مال دیا ہے، تم مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہو وہ سونا بن جاتی ہے، یہ اللہ کی رضا کی علامت نہیں۔ اللہ راضی اس سے ہے جس کے پاس بھلے مال نہ ہو، دولت نہ ہو، مگر نیک عمل صالح اور ایمان اس کے پاس ہو، اللہ اس سے راضی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اگر انسان یہ کہے کہ اگر قیامت قائم ہو بھی گئی، یعنی انکار کر رہا ہے، اللہ اس کا بھی جواب دیتے ہیں سورہ مدثر میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ شخص جس کو میں نے دنیا میں بھیجا تھا تو ننگا تھا، اس کے پاس پہننے کے کپڑے بھی نہیں تھے، میں نے اس کو مال بھی دیا، اس کو اولاد بھی دی، اور ابھی یہ کہتا ہے کہ اللہ بغیر عمل کے اس کی ہٹ درمی اور تکبر کے ساتھ ہی اس کو جنت میں داخل کر دے، کلا، ہرگز نہیں۔ اِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، یہ اللہ کی کتاب کا انکار ہی نہیں بلکہ اللہ کی آیات سے نفرت کرتا تھا، احکامات سے نفرت کرتا تھا۔ ہم اس کو ایسی جگہ کے اوپر چڑھائیں گے جہاں اس کا سانس پھولنا شروع ہو جائے گا، ہم اس کو ایسی جگہ کے اوپر لے کر جائیں گے کہ جہاں اس کو پانی بھی نہیں ملے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کو یہ تینوں باتیں انتہائی ناپسند ہیں، اسی لیے آگے فرمایا فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ باتیں تو کہہ رہا بڑی آسانی سے کہ میں جو ہے وہ یہ میرا حق بنتا تھا، مصیبت سے نکال کر مجھے عطا کیا جاتا، اور قیامت قائم نہیں ہوگی، اور اگر ہو بھی گئی تو اللہ مجھے عطا کرے گا ہی کرے گا۔ فرمایا ہم کافروں کو قیامت والے دن بتا دیں گے جو انہوں نے کام کیا، اور ان کو سخت ترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ کافر دو خواہشیں کرے گا، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں، اور پوری دونوں ہی نہیں ہوں گی۔ ویسے تو اور بھی بڑا کچھ ہے لیکن اس آیت کے حوالے سے پہلی خواہش وہ یہ کرے گا دنیا میں رہتے ہوئے، جو یہاں پر ہے کہ اگر میں اللہ کی طرف چلا بھی گیا تو مجھے جنت ہی ملے گی۔ کہا کہ وہ جنت تو اس کو ملنی نہیں، اور جب قیامت والے دن وہ حالات دیکھے گا تو کہے گا ہائے کاش میں مٹی ہوتا، تو یہ بھی پوری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بات پوری نہیں پڑھنے دیں گے۔ تو میرا بھائی یہ آیت، اس کے علاوہ بھی قرآن میں اس موضوع کے اوپر بڑی تفاصیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسے کردار سے سورہ فصیلت کی